جی میرے 3 سوال ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ ایشور نے انسان کو کیوں بنایا؟ دوسرا سوال یہ ہے، کیا سچ میں سورگ اور نرک ہے یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر اسلام سچا دھرم ہے تو پھر لوگ اس میں بٹے ہوئے کیوں ہیں، فرقوں میں؟ مہربانی کر کے صحیح اسلام کیا ہے بتائیں، آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے کہ بھائی جب آپ جو ہیں دیکھیں کہ جو ہے پوری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اس کائنات کا مالک ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، اور اگر اس کا اسلام سچا دھرم ہے، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ ہے پوری پرتھوی پر قرآن مجید کے اندر جو اسلام کا قانون دیا گیا ہے۔ تو پھر یہ اسلام دھرم میں لوگ جو ہیں الگ الگ بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ اتنے سارے فرقے کیوں ہیں؟ یہ فرقوں میں لوگ کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ ان کے الگ الگ طریقے کیوں ہیں؟ ہر انسان کے اندر ایشور کی رچنا ایک ہی ہے، اور اسی رچنا کے آدھار پر اسلام کا جو قانون ہے وہ بھی ایک ہی ہے۔ تو پھر یہ اسلام کا نام لے کر یہ لوگ بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ نام لیتے ہیں اسلام کا، ہم مسلمان ہیں، اور طریقے ان کے الگ الگ ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، سنی ہوں۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید میں اس امت کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم کہہ کے پکارو، نہ کہ دیوبندی کہہ کے پکارو، بریلوی کہہ کر پکارو، شیعہ کہہ کر پکارو، سنی کہہ کر پکارو۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی قرآن میں کوئی ایسا نام نہیں ہے۔ مسلم کا مطلب ہے اپنے بنانے والے سچے مالک کی آگیا کا پالن کرنے والا، اس کے حکم پر چلنے والا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر، ایمانداری پر چلنے والا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم تھے۔ ایمانداری سے بتاؤ، کیا وہ دیوبندی تھے؟ کیا بریلوی تھے؟ کیا شیعہ تھے؟ کیا سنی تھے؟ نہیں، وہ مسلم تھے، اللہ کے آگیا کاری، اللہ کے حکم پہ چلنے والے، ایشور کی رچنا کے آدھار پر سچائی پر، ایمانداری پر چلنے والے، ایمان والے۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مسلک کے بارے میں نہیں کہا کہ میں فلاں مسلک سے ہوں، فلاں مسلک سے ہوں، یا میرا فلاں فرقہ ہے، فلاں مسلک ہے، بلکہ اپنے آپ کو کیا کہا؟ مسلم، اللہ کا آگیا کاری، ایشور کا آگیا کاری، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، ہاں، اللہ کو راضی کرنے والا، ایشور کو راضی کرنے والا، اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر۔ تو جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی ایک ہی ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، وہ ہے اسلام میں دین حق۔ حق کا مطلب ہے جس کا جو حق ہے وہ بتایا گیا ہے۔ بھائی سب سے پہلا احسان اللہ کا ہے، اللہ نے پیدا کیا انسان کو، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اس کا احسان مانا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، اس کے ادھیکار اس کو دیے جائیں۔ اس کے بعد پھر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کو کس طرح سے حق ادا کرنا ہے، کس طرح سے ان کا ادھیکار دینا ہے، یہ دنیا میں پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاوا کرنا ہے، دنیا میں کس کے ساتھ کیسا برتاوا کرنا ہے، یہ ہمارے بنانے والے مالک نے ہمیں بتایا ہے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جس کے ذریعے سے دنیا میں امن شانتی پھیلے اور فساد ختم ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ساری دنیا کے انسانوں کو ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کا ایک ہی پیغام ہے، تو پھر یہ دھرموں میں اور فرقوں میں اور متوں میں بٹے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر لوگ یہ سب ایک راستے پہ کیوں نہیں آتے؟ دیکھو، تم نے بات کی تھی اسلام دھرم میں فرقے، میں بات کر رہا ہوں دنیا کے سارے انسانوں کی بات، کیا الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ جو ہے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، میں سارے انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہ دنیا کے سارے انسان ایک مالک کے ایک راستے پہ کیوں نہیں ہیں؟ یہ الگ الگ کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اب آپ کا اگلا سوال آ رہا ہے کہ اللہ ایشور نے انسان کو کیوں بنایا؟ دھیان لگا کے سنیں، اسی میں آپ کو میں یہ وجہ بھی بتاؤں گا کہ لوگ کیوں بٹے ہوئے ہیں اور اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، اس کا جواب اسی میں دوں گا میں، اور اس کا بھی جواب دوں گا کہ کیا موت کے بعد سورگ اور نرک ہے یا نہیں، اور یہ بھی خلاصہ کروں گا کہ صحیح اسلام کیا ہے۔ مہربانی کر کے ویڈیو کو پورا سنیں اور دھیان سے سنیں، صحیح سمجھ کے سنیں، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں،
تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ ایشور نے دنیا جو بنائی ہے نا، یہ ایک بنائی ہے پیپر لینے کا جہان، ٹیسٹ لینے کا جہان۔ دیکھو ایک ہی بات کو بار بار سننے سے انسان کے دل دماغ میں بات اتر جاتی ہے، تو دھیان سے سنا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ یہ بات تو میں نے سن رکھی ہے۔ اللہ سے ڈر کر اللہ کی بات کو جتنی بار سنو گے اتنا ہی یقین بنے گا، اتنا ہی انسان کی عقل اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے گی، دل دماغ میں بات کھل کے سمجھ میں آ جائے گی، اور تب انسان کے سمجھ میں آئے گی، جبھی تو انسان کی زندگی بدلے گی۔ بھائی جو سنے گا اللہ سے ڈر کر سنے گا، سمجھے گا، جب سمجھے گا جبھی تو خطرے سے بچے گا۔ جب انسان سنے گا سمجھے گا جبھی تو وہ جیون کا مقصد سمجھے گا، جبھی تو موت کے بعد جہنم کی آگ سے بچے گا، ہوش میں آ جائے گا جبھی تو بچے گا، اور ہوش میں آئے گا جب انسان سنے گا سمجھے گا۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، اچھے اور برے کو، کھرے اور کھوٹے کو، احسان ماننے والے اور ناشکری کرنے والے کو، ناقدری کرنے والے کو۔ اب جو اللہ کی ناقدری کرے گا وہ نہیں سنے گا اللہ کی بات، جب نہیں سنے گا تو سمجھے گا نہیں، جب نہیں سمجھے گا تو دھوکے میں مر جائے گا، اور مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جنت سے، سورگ سے ونچت کر دیا جائے گا، محروم کر دیا جائے گا، جیون کے سمے کو ایسے ہی برباد کر کے مر جائے گا۔ تو دھیان لگا کر سنیں اور سمجھیں۔ دیکھیے سورہ دہر میں قرآن مجید میں اسپشٹ روپ سے سمجھایا گیا ہے کہ پچھلے سمے میں انسان کچھ نہ تھا، ہم نے اسے مشرت ویریہ سے انسان بنایا، یعنی کہ انسان کوئی تعریف کے قابل، تعریف کے لائق چیز نہ تھا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جج صاحب ہیں، کلکٹر صاحب ہیں، وکیل صاحب ہیں، آج تعریف ہو رہی ہے۔ تو انسان کچھ نہ تھا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو گندے پانی قطرے سے انسان بنایا، اور اس کو پھر دیکھنے والا سننے والا بنایا، دیکھنے والا اور سننے والا، آنکھیں دی، کان دیے ہیں۔ کیوں بنایا دیکھنے والا سننے والا؟ تاکہ ہم اس کی پریکچھا لیں ہیں، اس کا ٹیسٹ لیں۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ کیا ٹیسٹ ہے کہ کون ہمارا احسان مانتا ہے؟ ہم نے انسان کو جیون دیا اور ہم ہی اسے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ کون ہمارا احسان مانتا ہے، ہمیں مالک سمجھ کر پہچانتا ہے، بن دیکھے میری پہچان کرتا ہے، مجھے مالک پہچان لیتا ہے، اور میری اپنے اندر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں کی دنیا میں کھوج کرتا ہے، اور پہچان کر پھر میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر میرے حکموں پر چل کر مجھے راضی کر کے مر کے آتا ہے، تو وہ مرنے کے بعد انعام کا حقدار ہوگا۔ اور کون ہمارا انکار کر کے ہماری ناشکری کرتا ہے، احسان کے بدلے میں ناقدری کرتا ہے، اور جیون کے سمے کو برباد کر لیتا ہے، اور مجھے ناراض کر کے مر کے آئے گا، تو مرنے کے بعد نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ اللہ نے انسان کو زندگی جینے کے یہی دو راستے دیے ہیں، اور دو راستوں کے صاف صاف دو انجام بتا دیے ہیں کہ جو احسان مانے گا اور مجھے راضی کر کے آئے گا وہ سورگ میں جائے گا، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ یہ دنیا امتحان کا جہان اس نے بنائی ہے، اور جو اللہ کو بھول کر، اللہ کا انکار کر کے اور اللہ کی رچنا کے خلاف چل کر، دنیا کو سب کچھ سمجھ کر دنیا میں فساد پھیلا کر جیون کا سمے برباد کر کے مر کے آئے گا، وہ مرنے کے بعد جو اللہ کی ناقدری کر کے مرے گا اس کی ناقدری نرک کی آگ میں کی جائے گی، وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ اللہ نے سب کو دنیا میں جیون کا سمے دیا ہے، کان کھول کے سنا کرو سچی بات کو، جو میں کہہ رہا ہوں کیا اس میں شک ہے؟ اللہ نے سب کو دنیا میں جیون کا سمے دیا ہے، دو راستے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی بھی دکھا دیے، برائی بھی دکھا دیے۔ اب چل کون سے راستے پہ چلے گا؟ انسان کو چھوٹ دے دیے، جون سے راستے پہ چل کے جائے گا ویسے ہی انجام پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چننے کے لیے دو آپشن دیے ہیں، دو راستے دیے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ میں حقیقت میں تیرا بنانے والا مالک ہوں، تینے خود اپنے آپ کو ماں کے پیٹ میں نہیں بنایا، تیرے جینے کے لیے سادھن میں نے دے رکھے ہیں۔ تم دنیا کے سارے انسان مل کر ہوا پیدا نہیں کر سکتے، ہوا نہیں چلا سکتے، میں چلاتا ہوں۔ تم دنیا کے سارے انسان مل کر زمین میں سے روزی پیدا نہیں کر سکتے، میں پیدا کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں سب تعریفیں میرے لیے ہیں، میں ہی تمہیں پالتا ہوں، میں ہی تمہیں روزی پہنچاتا ہوں۔ تو اصل حقیقت میں اس دنیا کو بنانے والا اور چلانے والا اور تجھے پیدا کرنے والا میں تیرا مالک ہوں۔ اب میں نے تجھے چھوٹ دی ہے، تیرا امتحان لیا ہے، یا تو تو میرا انکار کر کے دنیا کو چن لے، دو آپشن دیے نا، یا تو تو میرا انکار کر کے کہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، رات دن میری نعمتیں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور میری ناشکری کر ہیں، یا تو تو میرا انکار کر کے دنیا کو چن لے
اور میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف دھرتی پر فساد پھیلا ہیں، برائی پہ چل، جیون کا سمے جیسے چاہے ویسے برباد کر لے، میں نے جیون دے دیا، جیون کا سمے دے دیا، اگر تو مجھے ناراض کر کے آئے گا تو موت کے بعد اپنا بدلہ جہنم پائے گا، نرک کی آگ پائے گا۔ تو ایک آپشن تو یہ ہے، یا تو میرا انکار کر کے دنیا کو چن لے، یا مجھے مالک مان کر، میرا احسان مان کر مجھے راضی کر۔ سب کو اس نے جیون کا سمے دیا ہے، اب جو چاہے جس راستے پہ چاہے چل لے، جو چاہے غور کر لے۔ اتنے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں، زندگی پہ غور کرے، زندگی بیکار ہے، میں جلدی سے جلدی اللہ کو راضی کروں، دھوکے سے باہر نکلوں۔ لوگ دھوکے میں جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو اسمارٹ کہہ رہے ہیں، لوگ اللہ کا انکار کر کے اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھ رہے ہیں، برائی میں عقل کی تیزی دکھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، سب سے بڑا سمجھدار، سب سے بڑا عقل مند انسان تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے۔ اور یاد رکھنا، تم اپنے آپ کو ایشوری رچنا کے خلاف چلا کر، دھرتی پر فساد پھیلا کر، لوگوں کا مال دولت لوٹ کر بٹور کر یہ مت سمجھنا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں، اصل کامیاب تو وہ ہے جو موت کے بعد جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا۔ یاد رکھیں، جو دنیا کو چنے گا، ہاں، انسان ایک وقت میں ایک ہی کام ڈھنگ سے کر سکتا ہے، دو کام نہیں کر سکتا۔ یا تو اللہ کو راضی کرے گا یا پھر دنیا کے لیے محنت کرے گا، سیدھی سی بات ہے۔ یا تو دل سے اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے گا یا پھر دل سے اللہ کو بھول کر دنیا بٹورنے کی محنت کرے گا۔ یہ بالکل حق باتیں ہیں، ان میں غور کریں بھائی۔ انسان کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ ایک وقت میں دو کام کرے تو دونوں کام صحیح کر لے، بالکل نہیں، ایک ہی کام ڈھنگ سے کر پائے گا، ایک ہی طرف دھیان صحیح سے لگا پائے گا، دوسرا کام بگڑ جائے گا۔ اب جو دنیا کو چنے گا، یاد رکھیں، وہ اللہ کو بھول جائے گا، اللہ سے غافل ہو جائے گا، اللہ کی ناقدری کرے گا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دنیا میں دوڑ لگائے گا، دنیا ہی کو ہمیشہ کا گھر سمجھے گا، اس دنیا کی بیکار زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھے گا، سچائی سے بھٹک جائے گا، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے یہ بھول جائے گا، جب چاہے وہ موت دے کے اٹھا لے یہ بھول جائے گا۔ دنیا کے 4 دن کے مزے کے چکر میں وہ بے ایمانی کرے گا، جرم جاستی کرے گا، ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، دھرتی پر فساد پھیلائے گا، سورگ جنت کی اچھائیں اس دنیا میں پوری کرتا جائے گا، اور یہاں تک کہ جیون کا سمے برباد کر جائے گا اور اس دنیا سے پیاسا ہی مر جائے گا۔ سورگ کی اچھائیں یہاں دنیا میں پوری نہیں ہوں گی بھئی، یاد رکھیں ہم، یہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، اور جنت جو ہے موت سے پوتر ہے، دکھوں سے آزاد ہے، غموں سے آزاد ہے، بیماریوں سے آزاد ہے، بڑھاپے سے آزاد ہے، تو اس دنیا میں سورگ کی اچھائیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انسان اللہ کو بھول کر سورگ کی اچھائیں یہاں پوری کرتا ہوا بھٹک کے مر جائے گا اور پیاسا مر جائے گا، اور موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو انسان ایک وقت میں دو کام نہیں کر سکتا، یا تو دنیا پرستی کر لے، دنیا سے محبت کر لے، یا اپنے بنانے والے کی محبت کو پالے۔ انسان کے دل میں دو چیز جمع نہیں ہو سکتی ہے، یا تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں بسا لے، اور یا پھر دنیا بنانے والے کی محبت دل میں بسا لے۔ اگر اللہ کو پانا چاہے گا تو اللہ کی محبت دل میں داخل ہوگی، دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ اگر دنیا کی محبت پانا چاہے گا تو اللہ کی محبت دل میں نہیں آئے گی، سیدھی سی بات ہے۔ تو یاد رکھیں، جو انسان دنیا کو چنے گا، ہاں، دنیا کو چننے اور اللہ کا انکار کرنے کا انجام نرک ہے، موت کے بعد جہنم کی آگ ہے۔ کیونکہ جو انسان دنیا کو چنے گا اللہ کی ناقدری کرے گا، سیدھی سی بات ہے، اور جو اللہ کی ناقدری کرے گا اس کی ناقدری نرک میں کی جائے گی، جہنم میں کی جائے گی۔ یہ سنسار کے سچے مالک اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور جو اس دنیا کی حقیقت کو پہچان کر کے یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا موت کا گھر ہے، یہاں کبھی بھی مر سکتے ہیں، جب مریں گے دنیا چھوٹ جائے گی، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس دھوکے سے دل کو ہٹا لے اور اپنے بنانے والے مالک کی کھوج میں لگ جائے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو پہچان کر اسے راضی کرے، اور مرنے سے پہلے مرنے کے ہوش میں آ جائے، اللہ کا چمتکار پالے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کو راضی کرنے کا انجام جنت ہے، موت کے بعد سورگ ہے۔ اب یہاں پر آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے، دھیان سے سنیں، جو آپ نے کہا تھا بھئی اسلام دھرم میں اتنے فرقے کیوں ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور سمجھا دوں، اس دنیا میں اللہ کے ناشکرے اور اللہ کا انکار کرنے والے بے شمار ہیں، اور اللہ کا احسان ماننے والے بہت کم ہیں۔ تو جھوٹے اور برے زیادہ ہیں اور سچے بہت کم ہیں۔ جب جھوٹے اور برے انسانوں کی بھیڑ زیادہ ہو تو سچا انسان کوئی ایک آدھ ہو تو اس کی سچی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی پھر، کیونکہ وہ جھوٹے سیلاب میں بہہ رہا ہے۔
बहता जा रहा है वो झूठे सैलाब में। भीड़ को देख के भीड़ पीछे भागती है, इंसान भीड़ को देख के उसके पीछे भागता है, ये तहकीक नहीं करता कि भीड़ किधर को जा रही है। याद रखें, जो रास्ता तुम्हें शुरू में चौड़ा दिखाई दे रहा है, खुला हुआ दिखाई दे रहा है, उससे कभी मत निकलो, क्योंकि वो रास्ता अक्सर आगे जाकर तंग हो जाता है। क्योंकि जो रास्ता तुम्हें ज़्यादा खुला हुआ दिखाई दे रहा है, चौड़ा दिखाई दे रहा है, ज़्यादा भीड़ उस पर कोई भागेगी, और जब ज़्यादा भीड़ भागेगी तो आगे आपको जाम लगा हुआ मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जाम लगा हुआ मिलेगा गाड़ियों का। और जो रास्ता आपको शुरू में तंग दिखाई देगा, उससे निकलो आप, क्योंकि उसको तंग देखकर उस पर लोग चलते नहीं, उसके अंदर जाते नहीं, तो वो रास्ता आपको आगे से खुला हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से सच्चाई का रास्ता आपको तंग दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चल के जन्नत में जाता है, खुली जन्नत में जाता है, स्वर्ग में जाता है। और बुराई का रास्ता आपको आसान दिखाई दे रहा है। दुनिया में ज़्यादातर लोग बुराई पर चलने वाले हैं, भीड़ को देख के भीड़ लगी हुई है, धोखे के धर्मगुरु धोखा दे रहे हैं लोगों को, और उनके साथ भीड़ लगी पड़ी है। और लोग भीड़ को देखकर, एक दूसरे को देखकर उसके बहकाए में आ रहे हैं, अरे कि भाई हमारा फ़लाँ भाई भी जाता है वहाँ, फ़लाँ पंडित के पास, फ़लाँ मौलाना के पास, हैं फ़लाँ धर्मगुरु के पास, अरे हम भी चल रहे हैं। सच और झूठ की तहकीक नहीं करते, बस झूठ के सैलाब में लोग बहते चले जाते हैं। झूठ और बुराई आसान दिखती है, इसलिए ज़्यादा भीड़ चलती है। लेकिन मेरे भाइयों, झूठ और बुराई का रास्ता अभी तुम्हें दुनिया में जो है आसान दिखाई दे रहा है, लेकिन मौत के बाद ये नरक में जाता है, तंगी में जाता है, तबाही की तरफ जाता है, बर्बादी की तरफ जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि यहाँ ज़्यादातर लोगों ने अपने मालिक को ना चुनकर दुनिया और दुनिया की चीज़ों को चुन लिया है। जानते यहाँ सब हैं कि ज़िंदगी बेकार है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। ये भी जानते हैं कि मालिक है हमारा जिसने पैदा किया है, इसीलिए पुकारते हैं। हिंदू पुकारते हैं भगवान, मुसलमान कहते हैं या अल्लाह, ईसाई कहते हैं या खुदा, सब अलग अलग ज़बानों में उसको पुकारते हैं। जानते सब हैं कि मालिक है हमारा, लेकिन इन्होंने जानबूझकर दुनिया और दुनिया की चीज़ों को चुन लिया है, ये जानते हुए भी कि दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, खेल तमाशा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और अल्लाह की बात को, अपने बनाने वाले की मर्ज़ी को पीठ पीछे फेंक दिया है। अल्लाह ने दो ऑप्शन दिए हैं, क्या, या तो अपनी मनमानी कर ले या मेरी मर्ज़ी पर चल ले। मेरी मर्ज़ी पर जीवन जी के आएगा तो जन्नत में जाएगा, मनमानी करके आएगा तो जहन्नुम में जाएगा। भाई कुरान और हदीस क्या है? संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की मर्ज़ी तो है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर कैसे जीना है ज़िंदगी। तो याद रखें, इस दुनिया में धोखा ज़्यादा है, धोखा और झूठ ऊपर ऊपर फैला हुआ है, और सच जो है नीचे ढका हुआ है। इस दुनिया में आपको धर्म पे चलने वाले बहुत दिखाई देंगे, मगर धोखा है नज़र का, वो धर्म पे नहीं है। धर्म वो है जो संसार के सच्चे मालिक की मर्ज़ी हो, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई पे चलने वाला। अब एक बात से ही पकड़ कर लो आप, भाई सबका मालिक एक है, उसकी रचना सब हर इंसान के अंदर एक है, अच्छाई पे चल, बुराई से बच। जब सबका मालिक एक है तो उसका रास्ता भी सबके लिए एक ही है, तो फिर लोग बटे हुए क्यों हैं? बटना ये सबूत है कि ये गलत रास्ते पर हैं। वो एक रास्ता, वो एक धर्म, वो एक तरीका, वो एक रास्ता तलाश करो जो सच्चा है। अब याद रखें, अब जिसने अल्लाह का इनकार करके दुनिया चुन रखी होगी, हाँ, चाहे वो दिखने में दीनदार लगे, धर्म पे चलने वाला लगे, धर्म का चोला उसने पहन रखा हो, किसी भी मजहब का चोला पहन रखा हो, किसी भी फ़िरके का पहन रखा हो, हैं, मगर उसने अपने दिल में अल्लाह का इनकार करके दुनिया चुन रखी हो, वो अल्लाह के हक़ पैगाम को कबूल नहीं करेगा। जब आप उसकी दुखती रग पर, दुनिया की मोहब्बत पर पैर रखोगे तो वो बिचल जाएगा। देखो ना, अगर किसी बच्चे का ध्यान किसी खेल में बारीकी से लगा हुआ हो, बड़ी मोहब्बत से लगा हुआ हो, बड़े ध्यान से लगा हुआ हो, और आप उसको छेड़ना चाहो, उसका ध्यान हटाना चाहो वहाँ से, तो वो क्या करेगा? बिचल जाएगा। वो जिसका ध्यान अल्लाह का इनकार करके दुनिया परस्ती पे लगा हुआ हो, जब आप उसे अल्लाह की तरफ बुलाने की बात करेंगे, मौत की बात करेंगे, सच उसको बताएंगे, तो वो बिचल जाएगा। और दिखने में लग रहा है कि वो धर्म पे चलने वाला है। आप किसी भी धर्म वाले से बात करेंगे ना, सच की बात करेंगे, मौत आएगी, भाई अरे भाई ज़िंदगी के हकीकत पे गौर करो, अपने मालिक को पहचानो, उसकी मर्ज़ी को समझो। भाई उसकी मर्ज़ी ये है कि झूठ मत बोलो, बुराई मत करो,
یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے، یہاں دل مت لگاؤ. جب آپ اس سے سچ بولیں گے، اس کو بدلنے کے لیے، اس کو جھوٹ اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، جب آپ اس کی دکھتی رکھ پر پیر رکھیں گے تو وہ فوراً بچل جائے گا، اس کا چہرہ بدل جائے گا، اس کا منہ بگڑ جائے گا. جب آپ کسی شرابی کو شراب سے روکیں گے سیریسلی ہو کر تو اس کا منہ بدل جائے گا. جب آپ کسی جواری کو جو ہے جوئے سے روکیں گے دل سے کہ رک جائیے. ارے آپ کے محلے پڑوس میں کوئی جوا کھیلنے لگے لوگ باگ، اگر آپ اسے روکو کہ بھئی یہاں مت کھیلو جوا، تو اس کا منہ کیسے بن جائے گا؟ اس سے کہو کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ شراب جوا ان سے بچو، اللہ کا حکم ہے یہ مت کرو، تو وہ اس کا منہ جو ہے فوراً بن جائے گا. اسی طرح سے لوگ دھرم پہ چلنے والے ہیں، دھرم کا چولا پہن رکھا ہے، جب آپ ان سے بات کرو گے سچائی کی تو وہ بچل جائیں گے، ان کا منہ بن جائے گا. اب یہ جتنے بھی فرقے والے ہیں، جب آپ ان سے سچائی کی بات کریں گے، بھائی مالک کی مرضی یہ ہے، مالک کی مرضی یہ ہے، اس کی مرضی کو سمجھو، تو یہ بچل جائیں گے، یہ جو ہے بچل جائیں گے اور دکھنے میں لگ رہے ہیں دیندار. تو سوال یہ ہے کہ پھر ان کا دین دھرم کیا ہے، پھر یہ کیا ہے پھر یہ؟ تو یاد رکھیں، جس دین دھرم پر وہ چل رہے ہیں وہ ان کی رسم ہے. رسم دنیا پرستی ہے، دنیا سے محبت ہے. کتنے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ جماعت میں بہت من لگتا ہے بھائی، جماعت یار شہر میں کیوں طے کر دی، گاؤں میں لے جاتے ہیں، گاؤں میں شہر میں من نہیں لگتا، گاؤں میں من لگتا ہے. تو اپنے من کو لگانے کے لیے، اپنے من کو راضی کرنے کے لیے دین پہ چل رہے ہیں. یہ ثبوت ہے اس بات کا، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر گاؤں میں جماعت طے کر دی جائے، مسجد میں جو ہے پانی کی سویدھا نہ ہو صحیح، لیٹرنگ باتھ روم کی سویدھا صحیح نہ ہو، تو بھئی وہاں سے جو ہے نام کاٹ دو، کیونکہ وہاں سویدھا ہی نہیں ہے، وہاں من نہیں لگے گا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ دین وہاں پر ہے یا نہیں ہے. ہمارا مقصد دین کا پھیلانا ہے، خود بھی سچائی پہ چلنا ہے، سچائی کو پھیلانا ہے. تو یہ ان کا دین وین نہیں ہے، یہ رسم ہے، ایک عادت پڑ گئی ہے. وہ کسی نے کہا نہیں ہے اے مومنو سنو یہ کرامت نماز کی، جنت میں لے جائے گی عادت نماز کی. تو عادت اور رسم کیا مطلب ہے اس کا؟ عادت اور رسم کا مطلب ہے بنا سمجھے بنا سوچے کسی چیز کو کرنا. اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے صحیح سے. اللہ کی طرف دھیان ہو کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. انسان دل سے غور کرے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے. ہم دیکھیں کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، بہت نہ کے برابر ہیں، ورنہ سب رسم کے طور پہ بنا سمجھے پڑھتے ہیں اور خوب دبا کے پڑھتے ہیں صبح شام. اب دیکھیے پوری دنیا کے انسان اللہ کے بندے ہیں، پیدا کیے ہوئے انسان. بندے کا مطلب کیا ہے؟ غلام. اور غلام کو کس کی بات ماننی چاہیے؟ جو مالک ہو. تو مالک کون ہے؟ اللہ. اب یہاں بھی لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے شیطان نے. اگر انسان کو اس کے سچے بنانے والے مالک کی مرضی سناؤ تو اس کو نہیں مانتا. کس کی مرضی مانتا ہے؟ جو اس نے مالک بنا رکھا ہے. جیسے کہ سب دھرموں میں الگ الگ بھیڑ جو ہے انسانوں کی اپنے دھرم گرو کی بات مانتے ہیں. اب دھرم گرو چاہیں غلط کہے تو بھی مانتے ہیں. ایشوری رچنا کے آدھار پر ایشور کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہیں کرتے. بس اندھ وشواس میں آنکھ میچ کر دھرم گرو جو ہوتے ہیں کہ ہمارے پنڈت ہیں، اب کرموں سے ان کو مالک مان رکھا ہے، ان کی بات کو مانتے ہیں چاہے غلط کیوں نہ ہو. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں جو ہے اسلام دھرم میں کتنے فرقے ہیں. اپنے اپنے فرقوں میں الگ الگ بنا رکھے ہیں انہوں نے کہ بھئی جو دیوبندی کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے جو کہیں گے ہم تو وہی کریں گے، ہمارے بزرگ جو کہیں گے ہم تو وہی کریں گے. بریلوی میں دیکھ لیں آپ، ہمارے جو اعلیٰ حضرت کہیں گے ہم تو وہی کریں گے. ارے بھائی اعلیٰ حضرت کہیں گے وہ کرو گے، اللہ کہو گے کہے جو اللہ کہے گا وہ کرو گے. تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا مین ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے. اب جو ہمیں سمجھا رہا ہے اس کی مرضی کو اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے جوڑ رہا ہے یا توڑ رہا ہے. اللہ کی مرضی کو انسان قرآن مجید سے ہی سمجھ سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید ہر برائی سے پاک کتاب ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب جو ہیں انسانوں نے لکھی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انسانی عقل کیا ہے؟ خطا کار. تو ان کتابوں میں خطا ہو سکتی ہے مگر قرآن مجید میں خطا نہیں ہو سکتی. تو انسان کو سب سے پہلے قرآن سے جڑنا چاہیے. اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر مسلمانوں کو شیطان نے قرآن سے کاٹ دیا، قرآن کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں. اب دیکھو جیسے مثال کے طور پر میں ایک بار جماعت میں جا رہا تھا
تو جماعت جو ہے طے کر دی شہر میں ہیں، اور مجھے معلوم تھا ایک گاؤں ایسا ہے جہاں پر جو ہے دینداری بہت کم ہیں، اور جو ہے بہت کم دینداری ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں ضرورت تھی جماعت جانے کی اور وہاں دین کی بات کرنے کی، دین پھیلانے کی وہاں ضرورت تھی۔ تو میں نے کہا بھی میری رائے یہ ہے کہ جو ہے گاؤں فلاں گاؤں ہے اور وہاں جماعت جانی چاہیے۔ تو جماعتیوں نے کہا کہ بھائی نہیں، بڑوں نے طے کر دیا ہے، بڑوں نے جو ہے طے کر دیا ہے کہ شہر میں جماعت جائے، یعنی وہاں پر جہاں جماعت جو ہے لگاتار جا رہی ہیں اور جہاں دینداری کم ہے وہاں جماعت نہیں جا رہی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو وہ بات صحیح ہے آپ کی، چلو طے کر دیا ہے، لیکن ہم اپنی سمجھ سے بھی تو غور کریں کہ جہاں دینداری نہیں ہے وہاں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور جہاں جماعت بار بار آ رہی ہیں وہاں بھیج رہے ہو تو وہاں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہا نہیں، وہاں پر جو ہے لائٹ کی سویدھا اچھی ہے، رات کو کولر چلتے ہوئے مل جائیں گے، کولر ہیں وہاں، پنکھے ہیں، اے سی بھی لگا ہوا ہے، پانی کی سویدھا ہے، شہر ہے، کھانے پینے کی سویدھا اچھی ہے۔ تو یہ کیا ہوا پھر؟ اپنے من کو راضی کرنے کے لیے۔ رب کی مرضی کہاں ہوئی پھر بھائی؟ رب کی مرضی تو یہ ہے کہ جہاں میرا دین نہیں ہے وہاں دین پہنچا ہیں۔ رب کی مرضی تو یہ ہے کہ خواہشوں کا غلام مت بن، اپنی منمانی مت کر، میری مرضی پہ چل، تیرا من تو تجھے برائی کی طرف بھی ڈھکیلے گا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی رب کی بات مانو گے یا بڑوں کی بات مانو گے؟ انہوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو تم یار، عجیب عجیب سی ہیں، ہم تو جو ہے جب بڑوں نے جماعت طے کر دی تو ہم وہیں جائیں گے۔ من کا اللہ نے تمہیں بھی سمجھ دی ہے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے۔ اب تم کسی کو بڑا بنا لو اور تم اس کو چیک نہ کرو اور وہ تمہیں لے جائے کھڈے میں گرنے کے لیے، تم کھڈے میں گر جاؤ گے تم۔ اللہ نے سب کو الگ الگ عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے اپنے اکیلے دماغ سے سچ اور جھوٹ کو پہچانو اور جھوٹ کو چھوڑ دو، سچ پہ چلو۔ تو پھر تھوڑی دیر بعد گھما کر کہنے لگے بھائی ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانیں گے، یعنی اللہ کی بات کو انہوں نے پیٹھ پیچھے گر دیا اور اپنا بڑوں کی بات پہ ہی۔ قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، قرآن ہر پرکار سے بتاتا ہے کہ جب جہنم میں گروہ کے گروہ ڈالے جائیں گے، نرک کی آگ میں گروہ کے گروہ انسانوں کے ڈالے جائیں گے، بھیڑ کی بھیڑ، تو جو چھوٹے لوگ تھے بڑے بننے والوں کے لیے کہیں گے، جو ان کے دھرم گرو بنے ہوئے تھے، جن کے پیچھے وہ چل رہے تھے آنکھ میچ کر، سچ اور جھوٹ کی تحقیق نہ کی تھی، جیسے ان کے دھرم گروؤں نے کہہ دیا ویسے ہی کرنے لگے۔ تو چھوٹے لوگ کہیں گے دھرم گروؤں کے لیے کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کو پکڑ، ان کو دگنی سزا دے۔ کہا جائے گا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم سب کو دگنی سزا ملے گی۔ کیوں؟ تمہیں عقل نہیں دی تھی میں نے؟ تمہیں سمجھ نہیں دی تھی؟ تم نے میری دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے سچ اور جھوٹ کو کیوں نہیں پہچانا؟ کیوں آنکھ میچ کر جو ہے لوگوں کے پیچھے لگے رہے؟ میری کتاب موجود تھی، تم نے اس کو سمجھ کے پڑھا، میری مرضی کو تم نے سمجھا، تمہارا مین مقصد دنیا پرستی تھا، دین تو ایک دکھاوا تھا، رسم تھی، اصل میں تمہارے دل میں دنیا سے محبت تھی، اس لیے تمہارا دھیان، تمہاری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے پیچھے تھی۔ دین تو ایک پیچھے کی چیز کا نام تھا، وہ بھی دین تم نے بنا رکھا اپنی مرضی کا، تم نے میری مرضی جاننے کی کوشش کی۔ تو بھئی دنیا میں اتنا بے شمار دھوکہ پھیلا ہوا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈر کر اس کے سامنے سر جھکا کے روئے گا، اللہ سے اس کا راستہ مانگے گا، ایمان مانگے گا اور محنت کرے گا اور مستقل لگاتار اس کا گیان حاصل کرے گا، اس کی طرف دھیان لگا دے گا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے پیچھے لگ جائے گا، مجھے اللہ کو پانا ہے، میرے بھائیوں اللہ کا سچا راستہ وہی پائے گا، اللہ کی مرضی کو وہی سمجھ پائے گا، ورنہ انسان بھٹک کے مر جائے گا۔ جو اس برائی کی دنیا میں، فسادیوں کی دنیا میں، ظالموں کی دنیا میں صبر کرے گا، غصے کو پیے گا، برداشت کرے گا اور اللہ کی کھوج کرے گا، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنا راستہ دکھائے گا۔ جھگڑالو، فسادی اور سخت دل لوگ فساد کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ جو لوگ جلد باز ہیں وہ دنیا ہی کو چاہتے ہیں، دنیا مل جائے بس، موت کے بعد چاہے بعد میں چاہے کچھ بھی ہوتا رہے۔ جنت صبر کا بدلہ ہے، یاد رکھیں۔ جو انسان صبر کرے، سچائی پہ چلے، بھلائی پہ چلے، اللہ کو راضی کرے، اس جیون کے سمے میں اللہ کو راضی کر لے، صبر کرے، دنیا پر پوری دنیا سے صبر کرے، تو جنت کیا ہے؟ صبر کا بدلہ۔ ایمان والوں کو اللہ نے قرآن میں بار بار صبر کرنے کو کہا ہے،
اور کہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، سچے لوگوں کے ساتھ ہوں۔ حالانکہ سب میرے بندے ہیں، ہاں بے ایمان بھی میرے بندے ہیں، میرے پیدا کیے ہوئے انسان ہیں، لیکن جو میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چلتے ہیں، سچائی پر چلتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، میرے حکم پہ چلتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں برے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کی رحمت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اور برے لوگ اللہ کا غصہ دیکھیں گے اس کی نرک میں، جہنم میں۔ اچھے لوگ اللہ کی رحمت دیکھیں گے جنت میں۔ تو قیامت کے میدان میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا غصے والا ہے، اللہ تعالیٰ کتنی رحمت والا ہے۔ جب جنتیوں کو جنت میں ہمیشہ مزے کا جیون دے گا، اور ایسی رحمت، ایسی نعمتیں اس کی جو آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل پہ خیال آیا، جب اس کی ایسی نعمتیں دیکھے گا تو معلوم پڑے گا کتنی بڑی رحمت والا ہے۔ اور ظالم جنہوں نے دھرتی پہ فساد پھیلایا، جب ان کو جہنم میں ڈالے گا تو معلوم پڑے گا اللہ تعالیٰ کتنے غصے والا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، انسان اگر کسی انسان کا احسان نہ مانے اور احسان کے بدلے میں نہ شکری کرے تو احسان کرنے والے کو کتنا غصہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے اسے پالا پوسا، محنت کری، کما کے لائے، کھلایا، جو ہے بڑا ہو گیا، اب وہ آپ کا جو ہے احسان کے بدلے میں ناشکری کر رہا ہے تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اسی پرکار سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اب جو انسان اللہ کی ناشکری کرے گا، ناقدری کرے گا، انکار کرے گا، بنا مالک کی آزاد سمجھے گا، دھرتی میں فساد پھیلائے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، تو ایمانداری سے بتاؤ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ پھر اللہ جہنم میں سزا نہیں دے گا اس کو؟ اسی لیے میرے بھائیوں، مانو، یقین کرو کہ موت کے بعد جنت اور جہنم ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ دنیا امتحان کا جہان ہے، یہاں وہ مالک ٹیسٹ لے رہا ہے، امتحان لے رہا ہے، اپنے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو، احسان ماننے والوں کو اور انکار کرنے والوں کو وہ چھانٹ رہا ہے، کرم کروا رہا ہے، پھر موت کے بعد بدلہ دے گا۔ اللہ کے اتنے بڑے احسان ہیں، اتنے بڑے احسان ہیں اس کے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، جب ہم سے میں بات کرتا رہتا ہوں دین کی بات، اللہ کی تعریف، اللہ کے گڑگان، تو وہ چڑ جاتے ہیں لوگ۔ کیا کہتے ہیں، ارے تمہارے پاس یار ہر وقت یہی بات رہے گی کرنے کے لیے، اور کوئی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی بات بھی ہر وقت نہیں ہوتی ہیں۔ لے بتا کتنا گھمنڈ ہے اپنی عقل پہ، ہیں؟ انسان کے دل میں ڈر ہو تو ایسی بات کرے گا؟ ارے تو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ ہر وقت دین کی بات، ہر وقت دین کی بات، سن، اصل بات کیا ہے؟ ہر وہ سانس جس میں اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ سانس حرام گیا۔ اس کا پتہ تجھے موت کے بعد چلے گا۔ ابھی تو یہاں منمانی کر لے، اللہ نے جیون کا سمے دیا ہے، اس کو پورا کر لے، منمانی کر لے، لیکن جب موت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے احسان ماننے والے بندوں کو انعام دے گا، تجھے اس وقت معلوم پڑے گا کہ کتنی بڑی اللہ کا ذکر جتنا کرتا اتنی تھوڑا تھا، اللہ کی تعریف جتنی کرتا اتنی تھوڑی تھی، جتنا اللہ کو یاد کرتا اتنی تھوڑا تھا۔ ابھی اگر سمجھا رہے ہیں ناشکرے کو تو وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تھوڑی مرنا ہے، کوئی کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہے، کو لوگ تو مرتے رہتے ہیں، کوئی مجھے تھوڑی مرنا ہے۔ سچ کو جانتے ہوئے جھوٹ کو گلے سے لگانا، ایسے ہی لوگ نرک کی آگ میں جائیں گے۔ وہ ایک عورت تھی، آ رہی تھی کہیں دور سے اپنے گھر پہ، تو راستے میں کچھ عورتیں ملیں، شہر میں جیسے رہتے ہیں اجنبی ہوتے ہیں، شہر میں جانکاری کم ہوتی ہے، تو راستے میں کچھ عورت ملیں، وہ وہاں کھڑی ہو گئی، ویسے ہی اپنا بات چیت کرنے لگی، کچھ اجنبی عورت تھی، تو وہ عورتیں کہنے لگی کہ یار اس گلی میں ایک لڑکا ختم ہو گیا ہے، تو ان نے کوئی اپنا ہنسی ٹھٹے میں بات کر رہی تھی، وہ اس نے کوئی پرواہ نہ کری، پھر آگے چلی تو پھر 4 عورتیں اور کھڑی، وہ بھی کہنے لگی ایسی کہ آگے جو ہے ایک لڑکا ختم ہو گیا گلی میں، تو کہنے لگی ارے ختم ہو گیا تو کیا ہوا، لوگ تو ختم ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ کون سا نئی بات ہے، اور اپنا ہنسی ٹھٹا کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ جب اپنے گھر کے پاس آ کے دیکھا تو اسے گھر پہ ہی لگ رہی بھیڑ ہیں، پتہ پڑی کہ اس کا ہی بیٹا ختم ہوگا، جس کے بارے میں کہہ رہی ہیں عورتیں، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی اور تھا نہیں کمانے دھمانے والا، اکیلی جو ہے ماں بیٹے تھے، وہ ایک ہی بیٹا تھا، ختم ہو گیا۔ اب جب اس نے دیکھا یہ تو میرا ہی بیٹا ختم ہوگا، دھکا لگا، سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ میں تو کہہ رہی کوئی اور ختم ہوگا، یہ تو میرا ہی بیٹا ختم ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان کا اپنا نمبر لگتا ہے موت کا، جب سمجھ میں آتی ہے بات۔ آج تو انسان اللہ کی بات یہ سوچ کے سنتا ہے، ارے میرے مطلب کی نہ ہے بھائی، مجھے کوئی مرنا تھوڑی ہے، موت جن کو آ گئی وہی مرے، میں کیوں مروں، مجھے کوئی مرنا تھوڑی ہے۔ تو اگر انسان کا احسان نہ مانے، اگر کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرے اور وہ انسان احسان کا بدلہ نہ مانے اور احسان کے بدلے میں ناشکری کرے، ناقدری کرے، تو انسان کو کتنا غصہ آتا ہے احسان کرنے والے کو۔
اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اب دیکھو انسان بنا مالک کے تو نہیں بنا، مالک ہے انسان کا، ہیں بھائی انسان نے خود اپنے آپ کو تو بنایا نہیں ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، تو مالک ہے انسان کا۔ اب جب اس مالک کی بات کرو گے انسان سے تو اس کا احسان نہیں مانے گا، بلکہ مالک کا انکار کرے گا، مالک کا انکار کر کے ناشکری کرے گا، ناشکری کرتا ہے۔ کسی برے انسان سے کہو بھی برائی چھوڑ دے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی برائی پہ مت چلو، تو وہ نہیں مانے گا، بلکہ اکڑ جائے گا اور مالک کی ناشکری کرے گا۔ تو یاد رکھیں اللہ کے یہاں انسان کو چھانٹنے کا سمے ہے، زندگی کا سب کو سمے دیا ہے، اسی لیے اپنے ناشکروں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کیونکہ جیون کا سمے پورا کرانا ہے، ان کا ٹیسٹ لے کے چھانٹنا ہے، پھر ان کو ویسے ہی بدلہ دینا ہے۔ جب جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں بے ایمانوں کا دور ہے، جو حرام کا کھاتا ہے وہی ایماندار بن کر دکھاتا ہے، اور بہت اونچی آواز میں دکھاتا ہے ایماندار بن کے، برائی میں عقل کی تیزی دکھاتا ہے، 4 دن کی دنیا کے چکر میں اپنے بنانے والے سچے مالک کو ناراض کرتا ہے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتا ہے۔ موت کے بعد یہی اللہ فرمائے گا جہنم والوں سے کہ بتاؤ دنیا میں کئے دن رہ کے آئے؟ تو کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا آدھا دن، یعنی اتنی لمبی زندگی وہاں پر انسان کو ایسی دکھائی دے گی کہ 1 دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے 1 دن کے لیے اتنا بڑا گھاٹے کا سودا کیا، میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کر مجھے ناراض کیا، برائی میں عقل کی تیزی دکھائی، شیطان کے راستے میں چلے، جاؤ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں، کبھی بھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، انسان کے سچے بنانے والے مالک نے انسان کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنا احسان ماننے کے لیے پیدا کیا ہے، احسان کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے سامنے سر جھکائیں ہیں اور اس کے حکم پہ چلیں، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اللہ کا احسان مان کر۔ یہ ہے جیون کا مقصد، اللہ کو راضی کر کے مر کے جائیں اور موت کے بعد جنت میں انعام پائیں۔ زمین و آسمان سب اللہ کے ہیں، آج جنت آسمانوں کے اوپر ہے میرے بھائیوں، وہ چھپا کے رکھی گئی ہے، ہمیں دکھائی نہیں گئی دنیا کے اندر، موت کے بعد دکھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز کا ایک ہی مالک ہے، اور جہنم جو ہے 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جنت اور جہنم کا ویسی افواہ ہے، نہیں میرے بھائی، حقیقت میں ہے۔ اب دیکھو نا ایشوری رچنا، دیکھو اپنے اندر، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اچھائی کا انجام جنت ہے اور برائی کا انجام جہنم ہے۔ اور صحیح اسلام یہی ہے کہ ہم اپنی منمانی نہ کریں، اپنے اندر ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر قرآن مجید میں ایشور کے حکم پہچانیں، اللہ کے حکم پہچانیں، اللہ کی مرضی پہ چلنا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پہ، یہ ہے صحیح اسلام۔ بس اسی طریقے سے آپ سچائی کو پہچان لو اور دنیا میں سچے اور جھوٹے لوگوں کو پہچان لو، مگر اتنا ضرور یاد رکھیں کہ دنیا میں جھوٹے لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہے، برائی پہ چلنے والوں کی بھیڑ زیادہ ہے، دکھنے میں کچھ اور اندر سے کچھ اور۔ دکھنے میں آپ کو بہت سارے مسلمان دکھائی دیں گے ہیں، مگر اندر سے اللہ کے باغی، اللہ کے غدار، دھرم کی رسم بنا رکھی ہے، اپنی منمانی کی رسموں کو اللہ کے دین کا نام دے رکھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔